اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارکہ ذی الحج ایک محترم مہینہ ہے۔ اس کے یکم تاریخ سے لے کر کے 10 تک کے جو ایام ہیں بہت ہی محترم ایام ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور خاص کر عید الاضحیٰ جس پر جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے، اس کا ایک پس منظر، اس کے اندر ایک مکمل فلسفہ بیان کیا اسلام نے۔ جس طرح اسلام نے اپنے پیروکاروں کو خوبصورت فلسفہ دیا، تسلیم و رضا، ایثار و قربانی کا وہ درس اس قربانی کے اندر موجود ہے، جو ایمان، روحانی، معاشی، معاشرتی، سماجی اور اخروی حوالے سے انتہائی نفع آفرین ہے۔ عید الاضحیٰ آتے ہی دنیا بھر کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نور نظر اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کے عظیم جذبہ ایثار و قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ گھر کے ہر فرد رب کائنات کے حکم میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور ایثار و قربانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا خانوادہ اپنے انسانی جذبات کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ بننے نہیں دے رہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مینارہ نور قائم کیا ہے، جو ہر سال مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ دیکھو، کہیں فانی دنیا کے فانی راحتوں میں گم نہ ہو جانا، بلکہ اپنے رب کی رضا پر سب کچھ لٹا دینا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ قربانی کا مقصد فقط ایک رسم ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ یہ 3 روزہ ایک ورکشاپ ہے، جس کے اندر ایک ایسا تربیتی ورکشاپ کہ جس میں ہمیں ہر سال تسلیم و رضا، ایثار و قربانی کے ان جذبات سے مکمل طور پر آشنا کرایا جا رہا ہے۔ جب تمام مسلمان پوری دنیا میں بارگاہ رب ذوالجلال میں قربانی پیش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یقیناً اسلام کیا چاہتا ہے اس قربانی سے؟ کیا فقط جانور کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت لوگوں میں بانٹنا یہ کافی ہے، یا اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اور اللہ رب العزت اس قربانی کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اس حوالے سے فلسفہ قربانی کے عنوان سے گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جو آج کے اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ میں مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز، استاد الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جامعہ امجدیہ کے سینئر استاد محترم جناب مفتی مبارک قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ جزاک اللہ۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں گا، اور سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ قربانی کا فلسفہ اگر ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں، کیا فلسفہ ہے قربانی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ ہمارے یہاں جو حج میں قربانی ہوتی ہے، یہ حج کے مناسک میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ جو فرزندان توحید حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ جب منی پہنچتے ہیں تو وہاں ان کو قربانی کرنی پڑتی ہے، اور قربانی کے بعد ہی پھر وہ اپنے بال مڑواتے ہیں اور پھر احرام سے باہر آتے ہیں۔ تو یہ تو وہ قربانی ہے کہ جو ہم حج کے مناسک کے طور پر انجام دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اور پھر آنکھوں میں پٹی باندھی اور پھر چھری چلا دی۔ اللہ نے بچا لیا وہ اپنی جگہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنا فرض پورا کر دیا جیسا کہ ان کو حکم تھا، تو اسی یاد میں منی میں بھی حاجی، اور پھر اسی کے تاثر میں پوری دنیا میں مسلمان جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں۔ لیکن یہ قربانی اصل میں حیوانات کی قربانی ہے، یہ قربانی اصل میں مالی قربانی ہے کہ آپ
پیسوں سے جانور خریدتے ہیں اور ان کو ذبح کرتے ہیں. لیکن اصل قربانی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں پیش کرے. اصل جو جذبہ قربانی جس کو آپ کہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دے، پیش کر دے. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. ٹھیک ہے، اللہ نے بچا لیا، ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. اسی طریقے سے کبھی مطالبہ ہوتا ہے، لیکن ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی طرح. ہم کوئی نبی نہیں ہے کہ خواب میں آ کے ہم سے مطالبہ کیا جائے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہیں وہ بھی وحی کی ایک شکل ہے. ہمارے خواب وہ نہیں ہیں، تو ہم سے خواب میں مطالبہ نہیں ہوگا، ہم سے عملی طور پر مطالبہ ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے. غور کریں تو دنیا میں کہاں کہاں مسلمان فریاد بلند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راہ میں تم قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے. اور مرد اور خواتین اور بچے جو مستضعفین ہیں وہ فریاد کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں. تو یہ جو پکار ہے مظلوموں کی، یہ اعلان ہے کہ آپ قربانی کے لیے آمادہ ہو، پیش کریں اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی. ہم تو اللہ کے راہ میں 1 گھنٹہ قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ اصل چیز جو ہے وہ جذبہ قربانی ہے. ٹھیک، کہ انسان اپنی قیمتی چیز اللہ کے راہ میں پیش کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہے. یہ قربانی ہے. یعنی اطاعت پروردگار میں ہر کام کے لیے جب جو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اس میں تسلیم و رضا، یہ ایک فلسفہ ہے. تسلیم و رضا جی، اور پیش کرنا، عملی طور پہ اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے مال کو پیش کرنا، جو کچھ اس کے مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، خود آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، سالوں سال کے مناجات اور دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے فرزند عطا فرمایا ہے. اور یقیناً اب اتنے سالوں کے بعد ایک فرزند اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو یہ بڑا محبوب ہے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے لیے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ خدا کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کرنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے تھے. تو جناب حاجرہ نے سوال کیا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب یہی دیا کہ میں اپنے دوست سے ملوانے دے جا رہا ہوں. بات تو بالکل درست ہے کہ دوست سے ملوانے جاؤں، لیکن جب واپسی ہوئی اور گلے میں چھری کے نشان دیکھ کے ایک ماں بحیثیت ماں کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ کس طرح کے جذبات جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم فلسفہ قربانی اور اس کے متعلقات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. یقیناً بڑی دعاؤں التجاؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حضرت اسماعیل جیسے فرما بردار، وفا شعار، حلیم و بردبار فرزند عطا فرمائے، جس کا ذکر قرآن عظیم میں بھی ہے. رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم ولما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کہ جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور انبیاء کے خواب بھی وہی الہی ہوتے ہیں، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری. ایک تو حضرت ابراہیم کا جذبہ، اور پھر اپنے فرزند سے پوچھ رہے ہیں، اور ان کی اطاعت شعاری، اور ان کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ دیکھیں. فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے بابا جان، آپ کو جو رب جلیل کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو ظاہر ہے کہ شیطان لعین تو انسان کا ازلی دشمن ہے. اس نے حضرت ابراہیم کے ذہن میں بھی کچھ بات ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. آپ نے اس کو جھٹک دیا، کہنے لگا کہ یہ خواب کی بات ہے. تو ظاہر ہے اس بات پہ ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. پھر اسی طرح حضرت حاجرہ کے ہاں بھی وہ اپنے خیالات اور اپنے جو شکوک و شبہات ڈالنے کی اس کی شیطان کی فطری عادت ہے، وہ کوشش کی. کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا وہ تو جو ہے انہیں اپنے دوست سے ملانے جا رہے ہیں. تو ابلیس کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو انہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں. فرمایا کہ
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے ایسے فرزند کو ذبح کرے تو کہنے لگا نہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. تو سیدہ حاجرہ نے فرمایا کہ وہ رب کا حکم ہے اور پھر تو آڑے آ رہا ہے تو لگتا ہے تو ابلیس ہے. رب کے حکم پر ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل قربان سبحان ہیں. اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے بھی جھٹک دیا. یوں ہی حضرت اسماعیل کے سامنے بھی وہ اس طرح بن کے آیا، آپ نے بھی یہی جواب دیے اور شیطان ناکام رہا. اور آج جو ہم آجی جب وہاں جاتے ہیں اور وہ 3 جو مقامات ہیں وہاں وہ سنگ باری کرتے ہیں، جو 7 کنکر مارتے ہیں، تو وہ اسی یادگار کو وہ تازہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم نے اس شیطان کے وساوس کو دور کرنے کے لیے کنکر پھینکے تھے. حالانکہ آج وہاں شیطان نہیں ہے، لیکن وہ ایک منظر کی، وہ ایک جو آپ کا جذبہ تھا کہ شیطان کو ہم نے کیسے بھگانا ہے، تو آج بھی حاجی اس یاد کو باقی رکھتے ہیں اور وہ سلسلہ کرتے ہیں. تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت حاجرہ نے، حضرت اسماعیل نے بتا دیا کہ جب رب کا حکم ہو تو وقت تو معمولی چیز ہے، مال یہ بھی معمولی چیز ہے. حضرت ابراہیم نے اپنی جان بھی پیش کی، اس کا ذکر بھی قرآن عظیم میں ہے. جب آپ نے کلمہ حق بلند کیا نا، آج ہم کیا کہتے ہیں جی بس سیدھی سادھی بات کرو. بھائی سب سے پہلے باطل کی نفی ہے، پھر حق کا اعلان ہے. کلمہ میں بھی کیا ہے؟ کلمے میں یہ نہیں ہے کہ اللہ الہ و محمد رسول اللہ، کہ اللہ جو ہے ہمارا معبود ہے، بلکہ پہلے نفی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی صرف ایک اللہ ہی معبود ہے. تو حضرت ابراہیم نے بھی اس دور میں باطل کی نفی کی تو نمرود آپ کا دشمن ہو گیا اور آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا. لیکن آپ نہیں گھبرائے، آپ تو رب کی رضا پر راضی تھے. تو جب بندہ رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے تو رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ اگرچہ فطری اور طبی طور پہ تیرا کام جلانا ہے لیکن تو مؤثر حقیقی نہیں ہے، مؤثر حقیقی تو میری ذات ہے. فرمایا میں تجھے کہتا ہوں ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو. انہوں نے جان بھی پیش کر دی، پھر فرزند کی قربانی بھی پیش کر دی اور بتایا کہ رب کے حکم کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رضائے مولا از ہما اولا، جس بات میں رب راضی ہے اس میں ہماری رضا ہے. ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم. گفتگو جاری ہے فلسفہ قربانی کے عنوان سے اور ہمارے ساتھ ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے فرزند کی قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کی اور اس کے بعد آنکھوں میں پٹی بھی باندھ دی تھی اور فرزند کے بھی پاؤں میں رسی باندھنا، اور اس کے بعد جب چھری چلا دی اور جب آنکھوں سے پٹی ہٹا کے دیکھا تو فرزند زندہ ہے اور ان کے ساتھ جو ان کے جگہ پر ایک گوسفند ہے جو ذبح ہو چکا ہے. تو یہ جو ذبیحہ ہے، ذبح عظیم میں قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے. یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ خود حضرت اسماعیل کی قربانی ذبح عظیم نہیں ہے اور اس کی جگہ میں تو چونکہ گوسفند ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا. اس کی ذرا تشریح اگر اہل بیت علیہ السلام علماء کرام نے کس انداز میں فرمایا؟ دیکھیں، یہ سورہ صافات کی کچھ آیتیں مفتی صاحب نے تلاوت کی ہیں کہ جن میں یہ واقعہ آیا ہے، اور اسی کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ تو ایک عظیم آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ قرار دیا. یہ ایک بڑی قربانی سے اس کو ریپلیس کر دیا. یہ جالندھری صاحب کا ترجمہ ہے کہ ہم نے بڑی قربانی کو اس کا فدیہ قرار دیا. اب وہ ذبح عظیم کے جو ریپلیس کر کے پیش کی گئی ہے دوسری قربانی، وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا آ گیا تو وہ دمبا ذبح عظیم ہے. لیکن ہمیشہ جب آپ عظیم کی بات کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ پہلے والی چیز سے برتر ہونی چاہیے نا. دمبا عظیم ہے یا اسماعیل علیہ السلام عظیم ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا مقام یقیناً دمبے سے زیادہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں.
تو وہ جو قربانی ہے جو ذبح عظیم ہے وہ یقیناً اس سے زیادہ بڑی قربانی ہوگی. اسی لیے بعض تفاسیر میں بھی آیا ہے اور تفاسیر اہل بیت میں بھی آیا ہے کہ یہ ذبح عظیم جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام تو بہرحال بچ گئے، ان کی جگہ فدیہ آ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ پر پٹی بھی باندھی، بے شک قربانی پیش کی، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ قربانی پوری نہیں ہوئی بلکہ اس کی جگہ ایک فدیہ آ گیا. لیکن جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے پیش کی اس میں آنکھ پر پٹی باندھ کے پیش نہیں کی، بلکہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بریک سے پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے نا یہ مختلف حالات میں ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے خواب میں ہوا یہ مطالبہ، امام حسین علیہ السلام سے خواب میں نہیں ہوا بلکہ بیداری میں ہوا. یعنی حالات ایسے ہو گئے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو امت مسلمہ کی کیفیت ہے، حالت ہے، اس میں ضروری ہے کہ ایک عظیم قربانی پیش کی جائے تاکہ امت کے اندر جو یہ خواب غفلت ہے یہ دور ہو، امت بیدار ہو. تو اس کے لیے خون کی قربانی کی ضرورت تھی. جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو پانی کے چھینٹے دیتے ہیں، کبھی پوری امت بے ہوش ہو جاتی ہے تو اس کو خون کی چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، حالانکہ عالم اسلام میں تو بہت بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں اس وقت، لیکن امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، نہ صرف خود آگے بڑھے بلکہ اپنی اولاد کو لے کر آئے، بھتیجے بھانجوں کو لے کر آئے، اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے، اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کر آئے، 6 مہینے کے بچے کو بھی لے کر آئے. اور یہ پوری قربانی جو ہے وہ خواب میں نہیں، حالت بیداری میں پیش کی گئی. ہر شخص اس قربانی کے لیے آمادہ تھا. دیکھیں اس حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے تمہارا؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. صابرین کا ایک بہت بڑا مقام ہے کہ جو لوگ آزمائش میں صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آزمائش کو مصیبت سمجھتے ہیں جبھی صبر کرتے ہیں، ہے نا، ان للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے آگے بھی پھر اسی طرح ہے کہ وہ جو صبر کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون واذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ جب مصیبت تو مصیبت سمجھ کے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں. آزمائش کو کچھ لوگ مصیبت سمجھتے ہیں اور اس پہ صبر کرتے ہیں، اس کا بھی ایک بڑا اجر ہے، مقام ہے. لیکن اس سے بڑا مقام یہ ہے کہ آزمائش کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھنا اور اس کے اوپر شکر کرنا. سبحان اللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ میدان کربلا میں جوان کی لاش آتی ہے اور ماں سجدہ شکر میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی آزمائش کو انہوں نے مصیبت نہیں سمجھا بلکہ آزمائش کو انہوں نے نعمت سمجھا اور اس کے اوپر شکر ادا کیا. سبحان اللہ. تو درجات ہیں، لیولز ہیں مختلف، قربانی کے بھی درجات مختلف ہیں. جیسا مطالبہ ہوگا، جیسے حالات ہوں گے، انبیاء اور شہداء اور صالحین اسی معیار کی قربانی پیش کریں گے. علامہ اقبال صاحب نے بھی اس میں جو شعر کہا ہے کہ جی علامہ اقبال نے اس کے اوپر بالکل کہا ہے کہ اللہ 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 بائے بسم اللہ پہ در اور مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر. بالکل. مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال. ایک نظریہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اتنے سارے جانوروں کے گلوں میں چھری چلانا اور اتنے سارے جانوروں کو لامحالہ 2 سے 4 دن، ہفتہ 2 ہفتہ لوگ گوشت کھائیں گے، اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ یہ جو اتنا پیسہ جانوروں میں خرچہ کیا جا رہا ہے یہ غریب و غربا میں تقسیم کیا جائے یہ پیسہ، اور اس پیسے کو قربانی میں جانور ذبح کرنے سے بہتر غریب و غربا میں تقسیم کریں؟ تو اس حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد علماء کرام نے کس انداز میں اس کو پیش اس کے دیکھیں 2 جواب ہیں. اگر یہ کہنے والا مسلمان ہے تو اس کو تو یہ کہنا نہیں چاہیے. مسلمان کا کام ہی اسلام کا معنی ہے سر تسلیم، خم کرنا، انقیاد، اطاعت، فرما برداری. بے شک. جب اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا، یہ اسلام سے پہلے حضرت ابراہیم کے دور سے
یہ ظاہر ہے کہ قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، پھر حضور نے اس کو جاری و ساری فرمایا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا، اللہ رب العالمین کے بعد کائنات میں کسی کا بھی اتنا علم نہیں ہے، اور آپ کو کائنات کے تمام احوال کا بھی پتہ تھا، ساری چیزیں معلوم تھیں، اور اس کے باوجود آپ نے حکم دیا تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ یوم نہر یعنی 10ویں ذی الحج کو انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل اس دن قربانی کرنا ہے۔ تو مسلمان کو جو اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہے، حضور کو اپنا نبی مانتا ہے، تو یہ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان کہلانے والے یہ سوال کرتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ کوئی دوسرا سوال کرتا ہے یا ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے لیکن دماغ کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، تو ان کو جواب یہ ہے کہ جناب والا آپ کو حج میں یہ باتیں یاد آتی ہیں، آپ کو قربانی میں یہ امت کی غربت یاد آ جاتی ہے، آپ کو بچیوں کی شادیاں یاد آ جاتی ہیں، آپ کو فقراء یاد آ جاتے ہیں، مساکین یاد آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان غرباء، فقراء، مساکین، ناداروں کا پورا سال خیال کرتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہاں میں یہ بھی بتاؤں کہ قربانی جو ہے اس میں غرباء کا، عام لوگوں کا کتنا فائدہ ہے۔ دیکھیں اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، شاید خربوں کا ہو، اس میں غریب لوگ جانور پالتے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ جو ان کے گھروں سے منڈیوں میں جانور آتے ہیں، پھر جو متوسط طبقہ جو ٹرانسپورٹ سے وابستہ ہے، پھر چارے والے لوگ ہیں، پھر کھالوں کا، پھر جو کسائی جانور ذبح کرتے ہیں ان کا فائدہ، پھر وہ غریب اس دور میں جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے ان تک گوشت پہنچتا ہے۔ اچھا میں یہ ان سے پوچھتا ہوں جن کو اتنا درد ہے قربانی سے، درد ہے یا جو بھی ہے، ان سے یہ کہیں کہ پورا سال جو ہوٹلنگ ہے، جو یہ باربیکیو اور فوڈ سینٹر، کیا یہاں پہ گوشت کہاں سے آتا ہے؟ سوال ہے نا پوری دنیا میں۔ جب مسلمان جو ہے وہ ظاہر حلال کھاتے ہیں، باقی دوسرے جانور بھی کھاتے ہیں، تو یہ پوری دنیا میں جو اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، پورا سال چلتے ہیں، شادی بیاہ میں چلتے ہیں، تقریبوں میں چلتے ہیں، جو اپنے آپ کو لبرل اور روشن خیال، آزاد خیال کہتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، بلکہ زیادہ ہی کھاتے ہیں۔ تو اس وقت غریب کیوں نہیں یاد آتے؟ سبزیاں کھا لو بھائی، یہ سارا پیسہ اکٹھا کرو، آپ غریبوں کی مدد کرو۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے، آپ کے گھر میں 2-2 کروڑ کی گاڑیاں، بیٹے کی الگ، بیوی کی الگ، بہو کی الگ، پھر آپ کا شادیوں کا 1 لاکھ کا سوٹ جناب والا، آپ کی جوتے دیکھو، آپ کی گھڑیاں دیکھو، آپ کے بنگلے دیکھو، اور باقی آپ کے معاملات، آپ وہ سارے سادگی پہ آئیں اور آپ غریبوں کی مدد اس سے کریں۔ آپ کو ایک قربانی کے پیچھے آپ کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اگر آپ اس معاملے میں بھی سچے نا، آپ کو واقعی غریبوں کا درد ہے، تو ہم دیکھیں جس طرح عام لوگ رہتے ہیں، آپ بھی 100 گز کے 125 گز کے گھر میں آ جائیں، باقی سارے پیسے آپ غریبوں میں تقسیم کریں، تو پتہ چلے نا آپ غریبوں کی خدمت میں سچے ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ کو غریبوں سے مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی شاعر سے دور کیسے کرنا ہے۔ اور یہ ساری دنیا بھی کوشش کر لینا، بڑے لبرل آئے، بڑے پڑھے لکھے آئے، میڈیا پہ آئے، ہر جگہ آئے، بولتے رہے، لیکن آپ کی ان باتوں کو قوم مسلم نے نہیں ماننا، وہ آپ کی ان باتوں میں نہیں آئیں گے۔ آپ کی وہ ساری منافقت اور دوغلا پن قوم دیکھ چکی ہے، جس کا میں نے مختصر نقشہ کھینچا ہے، تو لہٰذا یہ بالکل بیکار لغ باتیں، ان کی کوئی شرعی، علمی، عقلی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ قربانی کا معاشی پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، کتنے لوگوں کا کاروبار اس سے وابستہ ہے۔ تو صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، قربانی کا جو اصل مفہوم ہے وہ معاشرے کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، اور وہ جانور جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ وہ باربیکیو کا جو سلسلہ ہے، تو یہاں پر بھی اس قربانی کے جانور کے لیے اسلام نے جو شرائط رکھی ہیں کہ ان کے 3 حصے کیے جائے، اپنا حصہ، غریبوں کا حصہ اور قرابت داروں کا حصہ، تو اگر یہ حصے نہ کر کے سارا گوشت اپنے ڈی فریزر میں ڈالیں اور باربیکیو کرتے رہے پورے مہینے، تو کیا یہ فلسفہ قربانی کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ غریب و غربا بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے کہا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ آج کے معاشرے میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں سورہ حج میں قربانی کے فلسفے کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ جو تمہارا تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ اور مقامات پہ بھی کہا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف متقین کی چیزیں قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کو تو بنیادی چیز جو چاہیے وہ تقوی ہے، اور ریوارڈ جو ملے گا وہ تقوی کے مطابق ملے گا۔ اب یہ جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں، اگر یہ تقوی کے ساتھ ہے تو پھر تو اس کا ریوارڈ ہے، اور اگر وہ تقوی کے بغیر ہے تو وہ ریاکاری ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم اس کو بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں خیر مقدم، گفتگو جاری ہے قربانی، فلسفہ قربانی کے حوالے سے۔ اور بریک سے پہلے ڈاکٹر پروفیسر زاہد علی زاہدی صاحب کی خدمت میں سوال رکھا تھا کہ اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جانوروں کا گوشت ذبح ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں، وہ گوشت غریبوں تک نہیں پہنچتا، بلکہ اسی گوشت کو جو ہے پھر مختلف پارٹیوں میں اور باربیکیو اور دیگر پارٹیوں میں جو ہے وہ استعمال آتا ہے، غریبوں تک پھر بھی گوشت نہیں پہنچتا۔ تو اس حوالے سے آپ فرمائیں۔ جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں، بنیادی چیز جو ہے وہ ہے تقویٰ۔ ہر عمل میں، صرف قربانی ہی نہیں، نماز کی روح بھی کیا ہے، وہ بھی تقویٰ ہے۔ روزے کی روح کیا ہے، لعلکم تتقون۔ تو اسلام میں بنیادی چیز تو تقویٰ ہے۔ تو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اصل میں چیزوں میں سے روح جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، جی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں نا۔ تو یہی کیفیت ہر جگہ ہے، ہاں وہ نماز ہو، روزے میں دیکھیں ماہ رمضان شروع ہوا اور سب سے زیادہ رمضان کا انتظار جو ہے وہ یا تو اولیاء اللہ کرتے ہوں گے یا فوڈ انڈسٹری والے کرتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ چڑھانے کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ تو یہی عید ہے، یہی بقرعید ہے۔ تو ہر چیز سے جو ہے روح کم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں اس روح کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ روح بحال ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے یہ شکایت نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جی لوگ باربیکیو کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو قربانی کا جو گوشت ہے نا، اس کا ایک حصہ غریبوں کو دینے کے لیے رکھا گیا، کہا گیا، ایک حصہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے ہے، ایک حصہ خود قربانی کرنے والے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان اگر ایک گائے ذبح کرتا ہے، اس کے اندر کئی من گوشت ہوتا ہے، اور وہ کتنا رکھے گا اپنے فریج میں؟ بھائی ایک من بھی رکھ لے تو بہت ہے تو اس میں وہ باربیکیو بھی کرے گا، وہ کڑھائی بھی بنائے گا، وہ بریانی بھی بنائے گا، ظاہر ہے وہ سارے کام وہ کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، صرف اتنی سی بات ہے اس کے اندر ہے کہ یہ جو غریبوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں نا، اس کی کوانٹٹی میں تھوڑا اضافہ کریں۔ اچھا، غریبوں کو بھی حالات بھی بانٹتا ہے، ایسا نہیں کوئی ایسا انسان ہو کہ سارے کا سارا فریج میں رکھ لیتا ہو۔ ہر شخص غریب کو بھی بانٹتا ہے، رشتہ داروں کو بھی بانٹتا ہے، اور تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری جو قربانی ہے اس میں غریب غربا کا حصہ نسبتاً زیادہ ہے۔ ورنہ ایسے لوگ ہیں، پرسنلی میں جانتا ہوں اس شہر کے اندر ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں، کئی جانور صرف اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ پورے کا پورا گوشت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا حج کے دوران جو مینا کے مقام پر قربانی ہوتی ہے، اس سے اب تو باہر لے کے گئے ہیں، وہاں جو جانور ذبح ہوتے ہیں اس کا تو کوئی مصرف نظر نہیں آ رہا ہے، اور اتنے سارے جانور ذبح ہوتے ہیں، اس پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد، چونکہ لاکھوں کی تعداد میں 30 لاکھ کی تعداد ہوتی ہے، تو 30 لاکھ جانور اگر وہاں ذبح ہو رہے ہیں تو اس کا گوشت خود ذبح کرنے والے کو بھی نہیں ملتا، پھر وہ گوشت کہاں جاتا ہے؟ غریب و غربا میں بھی نہیں جاتا ہے۔ تو کیا ہے اس پہ شریعت؟ البتہ یہ ایک تکلیف دہ پہلو ہے، ضرور ہے کہ وہاں جو قربانی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو آپ ٹوکن لے لیں اور وہ سرکاری جو سلاؤٹر ہاؤسز ہیں وہاں پر ان کو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، وہاں جو حیوان ذبح کیے جاتے ہیں ان کو پراپرلی پیک کیا جاتا ہے اور وہ بعض غریب ملکوں میں بھیجا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بتایا جاتا ہے جیسا کہ وہاں سرکاری طور پہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم اتنا گوشت ہم نے پیک کیا، اتنا فلاں ملکوں کو بھیجا، افریقن کنٹریز میں بھیج دیا۔ اچھا، اب وہ جو لوگ جا کے خود قربانی کر رہے ہیں، جو خود ذبح کر رہے ہیں کہ ایک دمبے پر دوسرا دمبا گرا رہے ہیں، اس پہ ایک اور گرا رہے ہیں، اس پہ ایک اور گرا رہے ہیں، اور وہ خون سے وہ ماحول بہت عجیب سا ہو جاتا ہے وہ، اور الٹیمیٹلی ان سب کو اٹھا کے جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے، کسی کھڈے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بعض مسلم کنٹریز کی طرف سے سجیشنز بھی دی گئیں سعودی حکومت کو کہ ان کو بہتر استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس کے لیے انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر وہ انتظامات کر دیے جائیں تو یہ بہت بڑی مقدار میں گوشت ہوتا ہے اور یہ بہت استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ اعتراض کسی حد تک میں سمجھتا ہوں صحیح ہے کہ اتنا زیادہ گوشت جو ہے اس کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، اس کا پراپر انتظام ہونا چاہیے۔
اگر مثلا سعودی گورنمنٹ مینیج نہیں کر پا رہی ہے تو دیگر مسلم کنٹریز کو اجازت دیں کہ وہ وہاں جا کر اس کو مینیج کریں اور اس کے گوشت کو پہنچائے لوگوں تک. ٹھیک. مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. اس وقت جو معاشرے کے حالات ہیں، خاص کر ہمارے ملک کی اگر بات کریں گے تو ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے بہت واضح انداز میں یقیناً آپ علماء کرام کی ذمہ داری بھی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں اس حوالے سے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو شاعر اللہ میں یہ قربانی کا جانور بھی شامل ہے. تو اس جانور کے ساتھ جو کچھ ہمارے 10 دن پہلے لا کر گھروں میں جو بچے کھیل کود رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مختلف ٹک ٹاکر جو ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں، ان جانوروں کے ساتھ ایک جب اگر شاعر اللہ ہے تو اس کا احترام ہے، صفا و مروہ شاعر اللہ ہے تو اس کا احترام ہے. تو اس قربانی کا جانور بھی عام جانوروں سے مختلف ہے جب آپ نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے مختص کر دیا ہے. تو یہ جو معاشرے کے اندر جو کچھ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان جانوروں کے ساتھ جو برتاؤ سلوک ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ویسے تو اسلام میں ہر چیز کی حقوق ہیں. عام جانوروں کو بھی بلا وجہ ایذا نہیں دینی چاہیے، الا یہ کہ جو موذی جانور ہیں تو یہ تو قربانی کے لیے مختص کیے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ بدرجہ اتم اس میں سلوک ہونا چاہیے. ان کے کھانے پینے کا، باندھنے کا مناسب جگہ پہ اہتمام ہونا چاہیے. اور جس طرح لوگ وہ گلیوں میں گھماتے ہیں یا ایسے باندھ دیتے ہیں کہ آنے جانے والوں کے لیے پریشانی، وہاں ظاہر ہے کہ جانوروں کا پیشاب گوبر اس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے شہر میں. اس سے حقوق العباد کا بھی مسئلہ ہے، نمازیوں کے کپڑوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور جانور جب لے کے آپ گلیوں میں پھیریں گے تو کسی کو بھی وہ ٹکر مار سکتے ہیں، ان میں تو شعور نہیں ہے نا. تو یہ بنیادی طور پہ ہمارے کراچی جیسے شہر میں جو تنگ راستے ہوتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے گراؤنڈ ہوں، پارک ہوں، وہاں اہتمام ہونا چاہیے. جب آپ باقی چیزوں کے لیے، کھیل کود کے لیے اور جناب والا فیسٹیول اور فلاں اور یہ اور وہ، اس کے لیے آپ اتنا کر سکتے ہیں، تو یہ جو سٹی حکومت ہوتی ہے، جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اہتمام کریں، وہاں باقاعدہ جانوروں کو رکھا جائے اور وہاں ان کا خیال ہو اور پھر وہیں قربانی ہو. ورنہ گلیوں میں بڑی پرابلم ہوتی ہے، ہم خود بھی دیکھتے ہیں. تو اس سے گریز کرنا چاہیے. اور قربانی کا اصل جو مقصد ہے وہ ظاہر ہے یہ کھیل تماشا تو نہیں ہے. ہم نے اس کو میلہ بنا لیا ہے، جی فلاں کا جانور یہ، فلاں کا جانور یہ. ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جی چھوٹا جانور ہونا چاہیے، وہ 1 لاکھ کا لایا تو میں 2 لاکھ کا لاؤں، اتنے کا لاؤں. اصل مقصد کیا ہے؟ فرمایا حبیب اعلان فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات اور میرا وصال سب اللہ رب العالمین کے لیے، سب کچھ اسی ذات کی رضا کے لیے ہے. تو یہ مقصد ہونا چاہیے. اب ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا قربانی کا مسئلہ کہ بھئی وہ خود بھی ہمیں گوشت رکھنا ہے، دوسروں کو بھی دینا ہے. لیکن قربانی کا جو اصل مقصد ہے، جو فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ہم بے جا خواہشات کو قربان کریں اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، کلمہ حق دین اسلام کی سربلندی کے لیے، باطل کی سرکوبی کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہم اپنا وقت، اپنا مال، حتیٰ کہ ضرورت پڑے تو اپنی جان اور اولاد بھی پیش کر دیں. یہ ہمارے آقا و مولا نے اس پہ عمل کیا. صحابہ نے بدر میں، عہد میں، خندق میں، تبوک میں، یمامہ میں بتایا. اور سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جا کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جو جتنا حضور سے قریب ہوگا وہ اتنی بڑی قربانی دے گا. سبحان اللہ. آپ نے عملی طور پہ بتا دیا کہ جب دین کو بچانا ہے، حضور کے لائے ہوئے نظام کو بچانا ہے اور باطل کو مٹانا ہے تو نواسہ رسول سب سے پہلے میدان میں ہے. سبحان اللہ. اور اختیاری قربانی ہے، مجبور نہیں تھے، آپ کھڑے رہے اور آپ چاہتے دعا کرتے تو ٹل بھی جاتی، لیکن قیامت تک بتا دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی امت کو تو قربانی کا درس دیا، اثار کا درس دیا، ان کے خاندان نے کیا کیا. تو قیامت تک کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا. ہمارے امام علی مقام سید الشہداء نے بتا دیا کہ محمد عربی کے شہزادے امام علی مقام نے قربانی کی وہ مثال پیش کیا کہ قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو آج ہم مسلمانوں سے بھی قربانی یہ تقاضا کرتی ہے. آج کشمیر میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، فلسطین میں کیا حال ہے، اور دیگر ممالک میں، خطوں میں دیکھ لیں، آئے دن مسلمان ذبح ہو رہے ہیں. تو قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حکمرانوں اٹھو، اہل ثروت اٹھو، جو ارباب حل و عقد ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، مسلم ممالک کی افواج ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے. آج آپ اپنے مسلمانوں کو قربان ہوتا دیکھ رہے ہیں. آپ جانور کی قربانی تو کر رہے ہیں، آپ ان کی مدد کے لیے کب قربانی دیں گے؟ اپنے اقتدار کی، اپنے عیش و عشرت کی. آج اگر ہم اتنی قربانی دے دیں کہ یورپ سے، امریکہ سے اور مغربی کنٹریز سے ہم اپنا پیسہ اٹھا لیں، ہم اپنے ملکوں سے جو ہے یہ گزارش کریں کہ خدا کے لیے آپ اپنی فوج بنا لیں، اپنا بینک بنا لیں، اپنی کرنسی بنا لیں،
آج فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آج کشمیر کا مسئلہ. قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے. حضرت ابراہیم نے قربانی دی نا، اپنی جان کی قربانی پیش کی، اپنے فرزند کی قربانی پیش کی. پھر جو ہر سال ہم قربانی دیتے ہیں تو اسی یاد کو تازہ کرنا ہے کہ نمرود کے سامنے کھڑا ہونا ہے. بے شک. ہمارے پاس وقت بالکل آخری مرحلے میں ہے اور 1 سے 2 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موضوع پر؟ بس میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا جو مفتی صاحب فرما رہے تھے نا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ حکمران کہتے ہیں عوام قربانی کے لیے تیار ہو انہیں قربانی کا بکرا عوام بنے، اور حکمران کی عیاشیاں جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی، ان کا پروٹوکول ختم نہیں ہوتا، ان کے عیش و عشرت ختم نہیں ہوتے. تو قربانی تو سب کا فریضہ ہے نا، صرف عوام کا فریضہ تو نہیں ہے. کہ اگر فرض کریں مہنگائی عروج پر ہے، اگر فرض کریں ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، اگر فرض کریں کہ کوئی اور بہت سارے مسائل رہتے ہیں ظاہر معاشی، تو اس میں اگر آپ عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عوام قربانی کے لیے تیار رہیں، تو سب سے پہلے تو اس کا عملی نمونہ حکمرانوں کو بننا چاہیے کہ وہ اپنی عیاشی کم کریں. اور قربانی سے پہلے ایک اور جذبہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایثار. ایثار یعنی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا. یہ ذرا قربانی سے پہلے والا ایک جذبہ ہے. تو ایثار کریں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں. تو ہم تو اللہ کے لیے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، کہ 1 گھنٹہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم تو اگر کسی دعوت میں جائیں تو میں مثال دیتا ہوں بچوں کے سامنے کہ دیکھو ڈش کا جو چمچہ ہوتا ہے نا وہ ایثار کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی اور پہلے نکال لیں ہم سے. تو اس جذبے کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور البتہ ہم پروگرام کے آخر میں اس کو مایوسی پہ ختم نہیں کریں گے. الحمدللہ امت مسلمہ بیدار ہے. امت مسلمہ جو ہے وہ دنیا میں ایک مقابلہ کر رہی ہے جو طاغوتی طاقتوں کے ساتھ، اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں مجاہدین ہیں اور وہ طاغوتی نظام کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور باعمل ہیں اور بابصیرت ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں. ہاں، عوامی سطح پر اور زیادہ ہمیں تبلیغ کی ضرورت ہے، اویئرنیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حالات اور بہتر ہوں گے. ناظرین کرام، یقیناً بہت بہترین گفتگو ہوئی ہے. وقت ہمارے پاس کم تھا اور یقیناً اس موضوع پر اور مزید کئی پروگرام ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس مختصر سے وقت میں بہترین گفتگو فرمائی. ہمارے محترم پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور محترم مفتی مبارک قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، ہمارے ساتھ تشریف لائے. ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.